السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو ہمارے لیے مہیا کیا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، کافی مہینوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد آج یہ درس ہونے جا رہا ہے، اور ان مہینوں میں ہم نے کئی طرح کے حالات سے سامنا کیا اور سامنا کر بھی رہے ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، اور اس بات کا ہم رونا بھی رو رہے ہیں کہ ہم سب پریشان ہیں، روزی کو لے کر کے، بیماری کو لے کر کے، کئی ساری ایسی دقتیں، ایسی پریشانیاں ہماری اوپر ہیں جس کو لے کر کے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہر جگہ ہم مار بھی کھا رہے ہیں، شکست بھی ہماری ہو رہی ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ ایک مسلمان کیا کبھی شکست کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ ایک مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان ہے، مومن ہے، تو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ لیکن ہمارے ہار کی کیا وجہ ہے؟ ہماری شکست، ہماری پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ قرآن جو کہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم کتاب ہے، اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں، اس کے ترجمے پڑھیں، اس پر غور کریں، تو ہمیں صاف صاف یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، تقریباً ہر نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، کیونکہ عمل کون کرے گا؟ مومن ہی کرے گا۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اللہ نے نبی سے کہا آپ نصیحت کرتے جاؤ، کیونکہ نصیحت مومنوں کو ہی فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اگر ہم مسلمان ہیں تو یقیناً سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جو نہیں، خاندان والوں سے ہم ڈرتے ہیں، معاشرے والوں سے ڈرتے ہیں، عہدے داروں سے ڈرتے ہیں، نیتاؤں سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، حکومت کی سختی سے ڈرتے ہیں، پڑوسیوں سے ڈرتے ہیں، بھائی سے ڈرتے ہیں، بیوی سے ڈرتے ہیں، ماں باپ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم جو جذبہ ہے وہ خوف کا جذبہ ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتے، کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے ہو، کبھی تمہاری زندگی میں ہار نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر وقتی طور کے لیے ہو بھی جائے تو آخری انجام ہمارا کیا ہوگا؟ کامیابی ہی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہماری شکست کی، ہمارے پریشانی کی سب سے اہم وجہ جو ہے آج کے دور میں وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح ہے نا بات؟ ہماری پریشانی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، سچ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صحیح درست باتیں کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتیں سدھار دے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ ہماری حالتیں جو آج خراب ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پاس جھوٹ کا پٹارا موجود ہے۔ اگر صبح سے لے کر کے شام تک اپنی انگلیوں پر ہم گنتی کریں کہ ہم نے کتنا آج دن بھر میں سچ بولا اور کتنا جھوٹ بولا، تو میرے خیال سے سچ کو ہم گن لے جائیں گے اور شاید شمار میں بھی نہ آئے، لیکن جھوٹ کو ہم گن نہیں پائیں گے، کیونکہ جھوٹ ہم لا تعداد بولتے ہیں، لا تعداد ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ گنا چنا ایک دو مل جائے گا دن بھر میں، لیکن جھوٹ کو ہم نہیں گن پائیں گے۔ اتنا ہمارے پاس جھوٹ کا پٹارا ہو گیا ہے، اور اس جھوٹ بولنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اگر تم سچ بولنا شروع کر دو تو یقیناً اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتیں سدھار دے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں عہد کرنے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو بھی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے آج تک ہم نے جھوٹ بولا، آج تک ہم نے دغا بازی کی، چال بازیاں کیا، لیکن اگر آج ہم نے سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو رب کا وعدہ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور ہم ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہاری حالتیں سدھار دے گا، تمہاری خطاؤں کو، گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے درس کا میرا جو موضوع ہے شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا،
جھوٹ کے نقصانات اور سچ کے فوائد۔ میں نے یہ موضوع اس لیے لیا کہ یقیناً گناہ تو بہت سارے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ ابھی جاؤ گلی کوچوں میں جا کر کے دیکھو، چوراہوں پہ جا کر کے دیکھو کتنے بے نمازی اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ابھی جو نقصان دہ ہمارے لیے ہے، جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیوی بھی جھوٹ بول رہی ہے، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، بھائی بہن، پورا معاشرہ، پورا گھر خاندان جھوٹوں کا پٹارا لیے ہوئے بیٹھے، اور گناہ نہیں سمجھتے اس کو سمجھتے بہت ہوشیار آدمی ہے جو چالاکی اور جھوٹ بول کر کے نکل گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر۔ اگر ہم میں اور آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی بڑا گناہ کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ شرک۔ شرک ہی کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جا کر کے صاحب فلاں آدمی درگاہ پرست ہے، شرم نہیں آتی اس کو درگاہ پر مانگتے ہوئے؟ ارے ہم بھی تو شرک کر رہے ہیں، ہم بھی تو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیے کیا ہے جو بڑے گناہوں میں بھی بڑا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک مطلب اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شامل کر لینا۔ قربانی ہے، ذبیحہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لینا، یہ شرک۔ دوسرا بڑا گناہ کیا؟ بڑے گناہوں میں بڑا گناہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تیسرا بڑا گناہ کیا؟ بڑے گناہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ تیسرا گناہ بتانے جانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دیا۔ جیسے کوئی آدمی بات کر رہا ہو لیکن کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی، اہم بات، تو آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے بالکل چست کہ ہاں سنو بس بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا اور کہا الا قول الزور و شہادت الزور، تیسرا جو اکبر الکبائر ہے وہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ کہا۔ تو جھوٹ بولنا ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا ہم لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو چالاکی سمجھتے ہیں۔ بہت بڑی تیر مار دیا جھوٹ بول کر کے، فلاں کو ٹوپی پہنا دیا، اور کسی کے سامنے جھوٹ بول کر کے ہم بہت قریب اور بہت اچھا بننا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تو جھوٹ بول کر کے بیوقوف بنا دیا۔ کئی ایسے سامنے کہ آدمی یہاں کھڑا ہے، یہاں بیٹھا ہے، موبائل پہ فون آیا صاحب یعنی فلاں جگہ ہوں، فلاں جگہ موجود ہوں، فلاں کام سے، ارے نہیں بات کرنی ہے، نہیں کرنا تو فون ہی مت اٹھاؤ، جھوٹ کیوں بولو، جھوٹ کیوں بولو؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برے اخلاق میں، کس میں؟ ایک تو اچھا اخلاق، ایک برے اخلاق، اخلاق قبیحہ، برے اخلاق میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ کیا تھی؟ کوئی آپ کے سامنے آ کر کے جھوٹ بول دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو آپ اس سے اتنا قطع تعلق اتنا زیادہ کر لیتے تھے، ایسے اس کو بھول جاتے تھے جب تک کہ وہ جھوٹ بولنے سے توبہ نہ کر لے، آپ اس سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ اور ہم ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو معاشرے میں آگے بڑھاتے ہیں، چلو چالاک آدمی اس کو آگے بڑھا دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، بڑے مالدار صحابی تھے، مکہ سے مدینہ گئے بالکل خالی ہاتھ، کچھ نہیں، لیکن وہاں جا کر کے جب اللہ نے اتنی دولت ان کو دی، اتنی دولت دی کہ مال کی منڈیوں میں صف اول میں ان کا نام آتا تھا۔ جہاں مال، جو منڈی ہوتی تھی، جہاں مال بکتا تھا، مالداروں میں، تجارتوں میں،
تاجروں میں صفحے اول میں ان کا نام آتا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جاتی تھی، اتنا اللہ نے برکت دی تھی ان کی دولت میں، اتنا مالدار ان کو بنا دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ راز کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، راز کیا ہے؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا ورنہ تم لوگ بھی شامل ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، بتا دیجئے کیا راز کی بات ہے؟ آخر اتنی بڑی دولت مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو تو سونا بن جاتی ہے، کیا راز ہے؟ بتا دو ہم کو۔ کہا 3 راز کی بات ہے، اتنا کہہ ہی رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں وہ راز کی بات کیا ہے۔ سب سے پہلی راز کی بات یہ ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سب سے اول راز کی بات ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ تجارت اور کاروبار کی وجہ سے کبھی بھی میری ایک بھی نماز جماعت سے نہیں چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ تجارت کے منڈی میں بھی صفحے اول میں رہنے والے اور فجر کی نماز میں بھی صفحے اول میں رہنے والے، یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور نہ تجارت کے لیے کاروبار میں مشغول ہو کر کے کبھی میں نے جماعت سے نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کوئی بھی ہو، شادی بیاہ میں تو لوگ نماز بھول ہی جاتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو، کون جاتا ہے اذان سننے، کون جاتا نماز پڑھنے؟ کہاں روز روز شادی بیاہ ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کوئی چھوٹی بات نہیں میرے بھائیوں۔ تیسرا پوائنٹ کیا تھا ان کا؟ کہا میں نے تجارت کے بارے میں کبھی لالچ، کبھی طمع، کبھی نشہ میرے اندر نہیں ہوا کہ میں خوب مال کما لوں، بس توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ یہ چیزیں میں نے پابندی سے کی، آج اتنا مالدار بن گیا۔ میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یقیناً انشاءاللہ ہماری حالتیں سدھر جائیں گی، تجارت میں بھی برکت ہوگی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، روزی میں برکت بھی آ جائے گی اور بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس جھوٹ کو ہم بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، یا تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اگر ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی یا دوست ہمارا، خیر ماں باپ کو تو لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں، شادی بیاہ ہو گئی تو لات مار کر کے بھگا دیتے ہیں، لیکن دوست کو کبھی نہیں کوئی چھوڑتا ہے۔ اگر کوئی دوست تھوڑا سا ناراض ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری زمین تنگ ہو گئی، یار میرا دوست بہت ناراض ہو گیا، کیا کروں؟ لیکن اللہ ناراض کتنا ہو رہا ہے اس کی ہمیں کبھی کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے اس کی فکر ہے ہمیں نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے۔ اور ایسی جگہ ہوگی وہ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں، بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگیں گے دور دور، ہر ایک چاہے گا آج یہ میرے کو نیکی دے دیتا میں جنت میں چلا جاؤں، یہ بھاڑ میں جائے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ صرف اللہ کے الملک یومئذ للہ، اللہ کہے گا آج صرف اور صرف میری بادشاہت چلے گی، میرا عہدہ قائم آ گا۔ یہ دنیا کی بادشاہت عہدے داری گئی کام سے، بہت کودتے تھے عہدہ پا کر کے، گئے کام سے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 قسم کے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا، اور بات تو چھوڑو ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔
ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پوتر بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ 3 قسم کے لوگ۔ اپنے آپ کو ڈھونڈیے گا کہ کیا اس میں کوئی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ اگر پائی جاتی ہوگی تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے توبہ کر لیجیے گا۔ المبسل ازارہ، سب سے پہلی برائی کیا ہے؟ پہلے قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ جو اپنے پیجامہ، پینٹ، لنگی، تہبند کو ٹخنے سے نیچے کر کے چلتے ہیں۔ آج تو الٹا ہو گیا ہے، ٹخنے سے اوپر پہننے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اور پہنتی ہیں آج کل کی نوجوان لڑکیاں۔ عورتیں ٹخنے سے اوپر پہنتی ہیں اور مرد زمین پر جھاڑو مارتے ہوئے جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک، تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر! عذاب تو عذاب ہے اللہ کا، اور جس کے بارے میں یہ کہتے تکلیف دینے والا عذاب، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ المبسل ازارہ، اپنے تہبند، پائجامہ، پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ یہاں کہیں تکبر و کبر کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جو آدمی تکبر سے لٹکاتا ہے نا اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ارے یہ عام حکم ہے۔ المبسل ازارہ، اپنے ازار کو لٹکانے والا ٹخنے سے نیچے۔ والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، اور منان، کون سا منان؟ منان سے مطلب احسان جتلانے والا۔ الذی لا یعطی شیئا الا منہ، جو کہ کبھی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا ہے مگر احسان جتلاتا ہے۔ یعنی کبھی کسی کی مدد کر دیا، کبھی کسی کے کچھ کام آ گیا، بوجھ اٹھا دیا، کسی کو سہارا دے دیا، موقع پانے پہ کہتا تھا فلاں ٹائم میں تمہارے کام آیا تھا، بھول گئے، ساری نیکی پانی میں پھر گئی، ساری نیکی پہ پانی پھر گیا۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان جتلا دیا، قیامت کے دن رب کائنات اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اور المنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ شخص جو جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کو بیچتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میں 30 روپے میں خریدنے لایا ہوں، جھوٹ بول دیا، لایا 10 کا ہے، بیچ رہا ہے 50 کا، اور جھوٹ بول رہا ہے خرید کے 30 کا لایا ہوں۔ صاف صاف واضح کرو، خریدی اتنے میں ہے، بیچوں گا اتنے میں، پرورتا تو لو نہیں تو مت لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ڈیلنگ کرنے والے، لینے والے، دینے والے دونوں جو ڈیل کر رہے ہیں مال کو، اگر صاف صاف بیان کرتے صاحب یہ میرا مال ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، اگر خریدنا ہے تو خرید لو، اگر پوری سچائی مال کی بیان کر دیتا ہے تو قسم اللہ نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی تجارت بھی جو ہے اس کے مال بھی بکوا دے گا، اور اس مال میں اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے کریں گے؟ ہم تو چالاک آدمی ہیں نا، چالاک آدمی ہیں ہم لوگ، ہوشیار آدمی، مائنڈیڈ، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر پہنانے والے، ہم سے بڑا چالاک کون ہے؟ دیکھا جائے گا، ارے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے دیکھا جائے گا، محشر کے میدان میں دیکھا جائے گا۔ تم کو نماز پڑھنا پڑھ لو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پہلے اپنی تو دیکھو۔ ہماری یہ زبانیں چلتی ہیں، ایسی زبانیں ہماری چلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ایک غلام، کالے کلوٹے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں نا، چکنا آدمی ہونا چاہیے، گورا ہونا چاہیے، مطلب ہینڈسم ہونا چاہیے، یہ سب ساری چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین، دیندار رشتہ تلاش کرو، کالا گورا مت دیکھو، یہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن دیندار رشتہ تلاش کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، سنا ہوگا ان کا قصہ، ان کا واقعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، میں نے جو ہے جنت میں تمہارے پاؤں کی آواز اپنے آگے آگے سنا ہے،
اب میرے آگے آگے چلتے ہوئے میں نے تم کو سنا، کیا بات ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ ان کا عمل کیا تھا معلوم ہے؟ ان کا عمل یہ تھا کہ ایک تو یہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے تھے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ بھائی کون سا ایسا عمل ہے تمہارے پاس؟ تو ایک تو یہ عمل بتایا انہوں نے کہ میں ایک تو باوضو رہتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ما کذبت کذبا منذ یوما اسلمت، کہ اللہ کی قسم کفر کی بات میں نہیں کرتا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے قسم اللہ کی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کیا کہا؟ کالے کلوٹے صحابی، حبشی غلام، جنت میں نبی کے آگے آگے آہٹ سنائی دے رہی ہے، عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز باوضو، اور اس سے بڑی چیز کیا؟ جب سے اسلام قبول کیا کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور ہم تو شاید کوئی ایسا دن ہو جس دن جھوٹ نہ بولتے ہو۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ وقت کم پڑ جائے گا لیکن مختصراً بتاؤں میں، سورہ توبہ میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا 3 صحابی کا، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو سارے صحابہ کرام گئے، 3 صحابی نہیں گئے تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک۔ اس کے علاوہ بھی 80 سے زیادہ ٹوٹل لوگ رکے تھے جو نہیں جا پائے، اس میں منافقین بھی تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال تھا، خوشحالی تھے، میں نے سوچا کہ چلا جاؤں گا، سواری ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے جانے میں، لیکن نہیں جا پائے، سستی اور کاہلی، کوئی عذر نہیں تھا ان کے پاس۔ نبی جنگ سے واپس بھی آ گئے، جو لوگ نہیں گئے تھے ان کو بلایا آپ نے کہ کیوں نہیں گئے، سب لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے نکل گئے، جو منافقین تھے یا اور جو بھی لوگ تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں ہم سے نہیں رہا گیا کہ ہم بھی چاہتے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری زبان میں بڑی فصاحت تھی، بڑی بلاغت تھی، جس کو آج کے دور میں ہم کہیں گے صاحب بہت بڑا چرب زبان، بڑے چالاک ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میری زبان میں بڑی سلاست، بڑی بلاغت تھی، میں چاہتا تو ایسی باتیں بنا دیتا کہ نبی کو تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں چھپا لیا تو رب میرے نبی کو بتا دے گا۔ غور کیجئے گا کہ اگر میں نے چھپا لیا تو میرا رب میرے نبی کو میرے بارے میں بتا دے گا، اس لیے میں نے سچائی بول دی کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، بس ایسے ہی میری سستی اور کاہلی میں میں نہیں جا پایا۔ اللہ کے نبی نے کہا آج سے ان تینوں کا بائیکاٹ کر دو، آج سے ان تینوں کا بائیکاٹ کر دو، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منہ پھیر لیا، سلام دعا سب کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کی طرف منہ پھیرتا، سلام کرتا، آپ جواب نہیں دیتے، ادھر منہ پھیر لیتے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں سے کہا تم لوگ اپنے اپنے میکے چلی جاؤ، آج سے کوئی ان سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ کہتے ہیں فما رحبت، زمین میرے لیے تنگ ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کھودوں اور اس کے لیے اس کے اندر دفن ہو جاؤں، یہ حالت ہو گئی تھی ان کی۔ لیکن جھوٹ نہیں بولا، سچ پر قائم رہے، پریشان رہے، توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ 48 راتیں گزر گئی، دن گزر گئے، جب 49ویں رات آئی تو آسمان سے رب کا فرمان آتا ہے، قرآن کی آیت اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ بہانہ بنا لیے تھے، بچ کے نکل گئے تھے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہم رجس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جو لوگ جھوٹ بول کر کے نکل گئے منافق لوگ، یہ منافق جھوٹ بولنے والے یہ ناپاک لوگ ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کون ہیں؟ ناپاک لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ہے جھوٹ کی سزا، جھوٹ کا نقصان۔ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو ہم سوچتے ہیں بڑا چالاک ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی منہ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے 1 میل کے دور اس سے چلے جاتے ہیں، 1 میل دور فرشتے اس سے چلے جاتے ہیں۔
اب بتاؤ جس آدمی کی گھن سے بدبو سے فرشتے دور چلا جائیں وہ آدمی کبھی اچھا ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو جھوٹے کو آگے بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، اور سچ بولنے والے کو ہمیشہ آگے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہے۔ کتنی ہے؟ 3 علامت۔ ایک دوسری روایت میں 4 علامت ذکر کی گئی ہے، لیکن وہ 3 علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب آدمی سوچے میں کہاں خیانت کرتا ہوں، اس لیے میں منافق نہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سے بڑا خائن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بس اٹھا بیٹھک کیا، بھاگا، نماز میں چوری کر رہا، نماز کا چور، وہ بھی خائن ہے۔ یہ تو فرائض میں چوری ہو گئی، یہ فرائض میں خیانت ہو گئی۔ اور خیانت کی ایک دوسری قسم ہے منصب، عہدہ، کہ اس کو عہدہ دیا جائے اور اس عہدے کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی عہدہ دیں، ایسے لوگوں کو معاشرے میں آگے لائیں جو سچ بولنے والا ہو، جو ایماندار ہو، جو حق کی بات کرنے والا ہو، نہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ سکھائے اور نہ جھوٹ کا ساتھ دے۔ ایسے لوگوں کو آگے لاؤ۔ جب برے لوگ آگے آ جاتے ہیں کہیں بھی کسی بھی میدان میں، جب خراب لوگ آگے آتے ہیں، اور لانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم ہی لوگ تو بعد میں رونا روتے ہیں، یار بڑے خراب لوگ آ گئے، کیا کریں، لایا کون ہے؟ تم ہی تو لے کر کے آئے ہو، پھر کیوں رونا رو رہے ہو؟ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اگر کبھی ایسا موقع ملے ہمیں کہ کہیں کسی کو چننا پڑے تو اچھے لوگوں کو چنو، ایماندار لوگوں کو چنو، دیندار لوگوں کو چنو، امانتدار لوگوں کو چنو، اور دین کا کام سچے لوگوں کو چنو، تاکہ معاشرہ سدھرے، سوسائٹی سدھرے، اور ان کی اچھائیوں سے لوگ بھی اچھائی کی طرف آئیں۔ ورنہ پچھتانا ہوگا، اور پچھتانے سے کبھی دن ختم نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہو نا میرے؟ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں کو آگے لاؤ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات رب نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کبھی تقدیر بدلتا نہیں، کبھی کسی قوم معاشرے کو اللہ سدھارتا نہیں جب تک کہ وہ خود سدھارنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت عظیم بات اللہ نے کہی دی۔ جب بھی ہمیں موقع ملے کہیں کوئی امیر چننے کا، کوئی رہنما چننے کا، کوئی گائیڈ چننے کا، کوئی سرپنچ چننے کا، کوئی نیتا چننے کا، کوئی بھی کوئی بھی چیز ہو، جہاں ہمیں ایسا مسئلہ آئے تو اچھے لوگوں کو آگے لاؤ، باشعور لوگوں کو آگے لاؤ، اسلام سے محبت کرنے والے لوگوں کو لاؤ، حق پرست لوگوں کو آگے لاؤ، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو، بگڑے ہوئے معاشرے کی سدھار ہو جائے۔ ایسا آدمی نہ ہو کہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو چالاکی کرنے والا ہو، جو اپنا فائدہ دیکھنے والا ہو، جو معاشرے میں اچھا بننے والا ہو۔ ایسا آدمی منافق ہے، منافق ہے۔ یہ میں نہیں، میرے نبی کی حدیث کہتی ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے، اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامت۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وقت قلیل پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، خائن لوگ پیدا ہو جائے، خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہو جائے، تو قیامت کا انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ بڑی بہترین حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کیا چیز ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی معاملہ کسی کو سپرد کرنا ہو تو ایسے آدمی کے انڈر میں کر دو جو اس کا اہل ہی نہ ہو. کوئی ذمہ داری دینا ہو تو ایسے آدمی کو دو جو اس لائق ہی نہیں ہے. تو قیامت کا انتظار کرو. خائن ہے، چور ہے، جھوٹا ہے، تو قیامت کا انتظار کرو. اور آخری بات میں کہہ کر کے اپنی آخری حدیث بیان کر کے بہت زیادہ لمبا وقت تو نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی اور میں اکثر پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے بھی کئی بار سنی ہوگی. بڑی مشہور حدیث ہے، من نجات یا رسول اللہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہاں فٹ ہو رہی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، نجات کیسے مل سکتی ہے، یعنی کامیابی کیسے ملے گی، کون سی، دنیا میں نہیں آخرت میں. صحابہ کرام ہمیشہ نبی سے آخرت کی کامیابی پوچھتے تھے، ان کو فکر آخرت کہتی تھی، ہمیں فکر دنیا کی. کہا آخرت میں اے اللہ کے نبی میں کامیاب کیسے ہوں گا، ذرا ہم کو طریقہ بتا دیجیے، نصیحت کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 3 اہم نصیحتیں کی. کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. جھوٹ اسی سے بولتے ہیں نا، جھوٹ کس سے بولا جاتا ہے؟ زبان سے. آدمی کان سے، ناک سے، آنکھ سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے. یہ زبان، اس میں ہڈی نہیں ہے، بہت چھوٹی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن جب ہم سو کر کے صبح اٹھتے ہیں نا تو جسم کے تمام اعضاء اس زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان، اللہ کے واسطے پورے دن صحیح سلامت رہنا. اگر تو سلامت رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیونکہ زبان سے جھوٹ بولا، گالی دیا، ہاتھ چلے گا، پیر چلے گا، کان سنے گا، آنکھ دیکھے گا، سب برائی پہ آمادہ ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. سچ بولو یا خاموش رہو. جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کے قریب بھی مت جاؤ. کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب کوئی بات اپنی زبان پر نکالتے تھے تو بالکل لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے تھے. اتنا صاف ستھری اور صحیح اور جو ہے سٹیک باتیں بولتے تھے، سچی باتیں بولتے تھے. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ولیسعک بیتک، ابھی 3-4 دنوں سے یہاں سے میں آتا ہوں نماز پڑھنے، ابھی 3-4 دنوں سے میرا یہی ہو رہا ہے. اکثر نوجوانوں، کئی نوجوان کو دیکھتا ہوں، 15 سے لے کر کے 18 سال تک کے نوجوان. اسکول تو بند ہے، کوئی کام دھندا تو ان کو کرنا نہیں ہے، ماں باپ بھی فری. کیا کر رہے ہیں؟ کہیں کپچے میں، کونے میں لے کر کے موبائل بیٹھے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں. اپنے آنکھوں دیکھی بات بتا دو اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں. ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں. 25,000 کی موبائل پکڑا دیا ہے، بہت خوش نصیب، ہمارا بچہ بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار ہے. چیٹنگ کر رہا ہے موبائل پر ایک دوسرے سے، اپنے دوستوں سے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کا ایک حصہ جو ہاتھ سے ہو رہا ہے. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، نبی یہ کائنات فرماتے ہیں زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزارو، فالتو گھومو مت ادھر ادھر. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، میرا بچہ کہاں کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے. موبائل یوز کرو اچھی چیز میں، کوئی غلط نہیں ہے. آج دنیا کی ساری چیزیں، ہر اچھائی اس میں مل جائے گی ڈھونڈو گے تو. قرآن، حدیث، کتابیں، سب کچھ، کیا نہیں ملے گا، ڈھونڈو تو اس میں اچھائی. لیکن وہ کون ڈھونڈتا ہے، اس کی کس کو فکر ہے. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، میرے بھائیوں زیادہ وقت باہر مت گزارو فالتو، کیونکہ باہر فالتو بیٹھو گے تو گناہ کرو گے، غیبتیں کرو گے، گالیاں ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، کسی چیز پر بحث و مباحثہ ہوگا، اس پہ اٹھا پٹک ہوگی، نقصان ہوگا. اس لیے اپنے وقت کو زیادہ گھر میں گزارو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور ایک اہم نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن بھر کے گناہ کو یاد کر کے
اس پہ رو، اللہ سے توبہ کرو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ میرے بھائیوں، بڑی ساری باتیں ہیں بیان کرنے کے لیے، اگر بیان کی جائے تو ختم نہیں ہوں گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے، سب سے آج اہم جو بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم لوگ سچ بولنے والے بن جائیں۔ سچ بولنے سے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی ہمیں ملے گی۔ وعدہ کرو اللہ سے، عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دیکھو اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے وعدہ کیجئے۔ ہاں، شریعت 3 ایسے مقامات ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے، وہ بھی بتا دوں۔ پہلا کیا ہے؟ جنگ کے اندر، جنگ کے میدان میں کافر کو دھوکہ دینے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو وہاں جھوٹ بول سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، مطلب 2 لوگوں کو جو آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں ان کو ملانے کے لیے، ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک دوسرے کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی فلاں کے بارے میں آپ ایسا سوچ رہے ہو، وہ تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا، بڑی اچھی آپ کی تعریف کر رہا تھا، بڑے آپ کو اچھا کر رہا تھا، جبکہ دونوں میں سے کوئی کسی کو کچھ نہیں کر رہا تھا، لیکن مقصد کیا ہے؟ دونوں کو ایک کرانا۔ وہاں اسلام اجازت دیتا جھوٹ بولنے کی۔ اور تیسرا مقام یہ ہے، بتانا نہیں چاہتا لیکن بتا دیتا ہوں، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن نہیں کسی بھی مقام پر، ایسے اگر مواقع آ جائیں تو 3 ایسے مقامات ہیں، چوتھا کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکو۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیے اور سچ بولنے کا عادی بنیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اپنے بچوں کو بھی سچ کا عادی بنائیے، بچوں کو بھی سچ کا عادی بنائیے کہ سچ بولیں۔ بچوں کے تعلق سے ایک حدیث یاد آ گئی، میں بتا دوں، چھوٹے چھوٹے بچے بہت بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے نا، بیٹا وہ فلاں کام کر دو، وہاں گھمانے لے چلیں گے، یہ چیز دلائیں گے، تمہارے لیے سوٹ دلائیں گے، یہ کھلونے دلائیں گے، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں دلاتے۔ اس لیے بچہ بھی آگے چل کے سوچتا ہے میرا ابا تو میرے اماں تو جھوٹ بولنے، اس لیے نافرمان بن جاتا ہے، پھر نہیں سنتا۔ ادب و احترام اور عزت ماں باپ کی اولاد کے اندر سے ماں باپ خود ختم کر دیتے ہیں، خود اعتبار اٹھ جاتا ہے ماں باپ کا کہ اوپر سے اولاد کا، کیونکہ اس کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے بلایا کہ اے عامر ادھر آؤ، اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ کی اماں کیا دوں گی؟ بتاؤ کیا دو گی؟ تم نے تو کہہ دیا ابھی ایک چیز دوں گی، کیا دو گی بتاؤ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کچھ کھجور دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی اماں اگر تم اس کو کھجور نہیں دیتی تو تمہارے رجسٹر میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ایسے بہت سارے جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ دعا کریں، توفیق مانگیں اللہ سے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، اور میرے بھائیوں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سچائی کا ساتھ دیں، سچ لوگوں کا ساتھ دیں، اور سچ لوگوں کو صحیح معنوں میں اچھے لوگوں کو ہمیشہ آگے لے کر کے آئیں اور ان کا ساتھ دیں، تب انشاءاللہ معاشرے کی سدھار ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اگر غلط لوگوں کو ہم لوگ لے کر کے آئے کہیں بھی کسی بھی میدان میں، جھوٹے مکار فریبی دغاباز چالاک لوگوں کو لے کر کے آئے تو اس کا خمیازہ ہمیں خود بھگتنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ جو ہے ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ سچ نکلوائے، اللہ ہمیں جھوٹ سے کافی کوسوں دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے سچائی نکلے، سچ پر چلنے والا، سچ بولنے والا اور سچ کا ساتھ دینے والا ہم سب کو بنا۔ اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کر دے، اللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو پیدا کر، ایسے لوگوں کو لا کہ جن کی بنا پر، جن کے مدد سے، جن کی گائیڈ سے معاشرہ ایک صحیح، ایک اصلاحی اور اچھا معاشرہ بن سکے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔